آپ سب کے علم میں ہے کہ لگ بھگ کوئی اگر میں اسمبلی سیشنز جب ہمارے اینڈ ہوئے تھے اسٹارٹ آف رمضان میں، اور بہت سارے ٹاپکس ہیں. آپ کو پتہ ہے جب اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہوتا ہے تو لگ بھگ یہ میرے ساتھ سارے اراکین اسمبلی بیٹھے میں، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان صوبہ سندھ کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، شہری سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. تو شہری سندھ خاص طور پر بالعموم پورے صوبہ سندھ میں جتنے بھی ایشوز آتے ہیں، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہو، گورننس کا مسئلہ ہو، ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہو، یہ وہ سارے مسائل ہیں کہ جس پہ اگر میں کراچی سے لے کے اباڑو ہمارے کشمور تک ہم چلے جاتے ہیں تو اگر کوئی آواز 6 کروڑ سندھ میں رہنے والے باسیوں کی اسمبلی کے ایوان میں بنتا ہے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. اچھا، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں سند بھی دے دیتا ہوں. اگر بالفرض مان لیا جائے کہ شہری سندھ کراچی حیدرآباد کو اگر میں تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف کرتا ہوں اور حیدرآباد آنورڈز کشمور تک چلے جاتا ہوں، تو جتنے بھی وہاں کے اراکین اسمبلی ہیں، چاہے ان کا تعلق شکارپور سے ہو، چاہے دادو سے ہو، چاہے سکھر سے ہوں، چاہے کشمور سے ہوں، کندکوٹ سے ہوں، ٹنڈو محمد خان سے ہوں، غرض یہ کہ دیہی سندھ کے جتنے بھی علاقے ہیں، چھوٹے شہر، قصبہ یا گوٹ یا تعلقہ یا ٹاؤنز ہیں یا اضلاع ہیں، ان تمام اضلاع میں کوئی دودھ کی نہریں تو نہیں بہہ رہی ہیں، یہ تو طے ہے. اچھا، دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال آپ میڈیا حضرات بھی رپورٹ کرتے ہیں. تو اگر ان کی کوئی آواز بنتا ہے اسمبلی کے ایوانوں میں تو وہ الحمدللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان شہری سندھ اور دیہی سندھ کا مسئلہ اسمبلی کے ایوانوں میں نہ اٹھائے تو بدقسمتی یہ ان ایریاز کی کہ وہاں کے نمائندے اپنے علاقوں کے مسائل اسمبلی کے ایوانوں میں پیش تک نہیں کرتے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا المیہ اس صوبہ سندھ کے، خاص طور پہ دیہی علاقوں کے جو نمائندے ان کا ہے. ان کی مجبوری ہے کہ وہ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے الیکشن میں کنٹیسٹ کرتے ہیں اور جیت جاتے ہیں، وہ جماعت جو ہے وہ حکمرانی کرتی ہے پورے صوبہ سندھ پہ، اور ان کو بائی ڈیزائن یہ کہا ہوا ہوتا ہے کہ اپنے علاقوں کے مسائل پہ لب کشائی نہیں کرنی ہے. تو سندھ کی عوام کا مقدمہ کسی نے تو لڑنا ہے، تو وہ الحمدللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی لڑتی رہے گی. شہری سندھ کی اگر میں بات کروں تو شہری سندھ میں خاص طور پہ پروونشل کیپٹل شہر کراچی ہے. شہر کراچی میں آپ کو یاد ہوگا جس زمانے میں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی تھی، پی ایس ایل ہو رہا تھا، اس زمانے میں ڈمپر اور ٹرالرز اور واٹر ٹینکر کے ٹکر لگنے سے، ایکسیڈنٹ ہونے سے جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کی آئے روز اموات ہو رہی تھی، شہادتیں ہو رہی تھی آئے روز. ہم نے پہلے دن یہ بات کی تھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کہ دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایڈمنسٹریٹیولی سالو کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ ہمیں ناسا کے انجینئرز کو بیٹھ کے بلانا پڑے گا اور وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. نہیں جناب، یہ تو سادہ سا ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، اور اس کو ہم نے اس شہر میں لسانی رنگ دینے کی کوشش بھی کی گئی تھی. ان واقعات کو ہم نے اس کو لسانی مسئلہ نہیں بنایا، یہ ایک انسانی مسئلہ ہم نے اس کو کنسیڈر کیا. ہم نے اسمبلی کے ایوانوں میں بات کی، ہم نے پریس کانفرنس کے تھرو بارہا بات کی، اسمبلی کے ایوانوں میں بارہا بات کی. اور اگر اس کو ہم سیاسی مسئلہ بناتے تو پھر اس زمانے میں، آج سے کوئی لگ بھگ میں 1.5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں گا، کہ سندھ حکومت کی جانب سے ایک اجلاس بھی منعقد کیا گیا تھا سندھ سیکریٹریٹ میں. سینئر منسٹر جو سندھ ہیں شرجیل انعام میمن صاحب اور وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار صاحب، انہوں نے ایک اجلاس بھی رکھا تھا. اس میں مختلف جماعتوں کے نمائندوں کو بھی بلایا گیا تھا. وی بینگ اے لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آف دا اربن سینٹرز آف سندھ، اگر ہم اس کو سیاسی مسئلہ بنانا چاہتے تو شاید وہ اس میٹنگ میں ہم پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتے.
ہم نے نہیں سمجھا اس کو سیاسی مسئلہ، ہم سمجھتے تھے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس مسئلے کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ہم نے اپنی گزارشات کی، سفارشات کی، اس میں جو اسٹیک ہولڈرز تھے، ڈی آئی جی ٹریفک تھے، دیگر پتہ نہیں کون کون لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے نا. بات اتنی سی ہے، وہ ہم نے کر لیا، ہم نے حکومت کو اسٹرینتھن کر دیا کہ بھائی جناب آپ کو بلینک چیک آف سپورٹ ہے ہماری جانب سے. خدارہ کراچی کے عوام کی جو یہ جانیں لی جا رہی ہیں، ان جانوں کو جس طرح بے دردی سے مارا جا رہا ہے روڈ پہ، چوک پہ، چوراہوں پہ، اس کو خدارہ بند کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. بلینک چیک آف سپورٹ ہے گورنمنٹ کو. آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ایک ہفتہ پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے، 2 نوجوان جو ہے وہ سنگل چورنگی کے پاس جو ہے وہ ان کی اموات ہو گئی ہے. اگر 80-82 دنوں کی میں بات کروں تو لگ بھگ آن ایوریج ڈیلی بیسس پہ ایک اموات ہو رہی ہے. ڈمپر سے 5 لوگ مر گئے، ٹریلر سے 37 لوگ مر گئے، ٹینکر سے 23 لوگ جو ہے وہ مر گئے، مزدہ سے 7، بسز سے 9. یہ کوئی بنانا ریپبلک میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے کہ آئے روز اموات ہوتی رہے اور حکومت کی جانب سے چپ سادھی ہوئی ہے. جناب کیا اس پہ لبکشائی کرنا بھی جو ہے اس کو سیاسی بنانا ہوگا؟ کیوں نہیں بات کرتے ہیں حکمران؟ کیوں نہیں بات تو تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اس پہ عملی اقدام حکومت کب کرے گی؟ نہیں کر رہی ہے آج کی تاریخ تک. اس کی وجہ سے لوگوں کی امواتیں ہو رہی ہیں، ماؤں کے لال چھین لیے جا رہے ہیں، بہنوں کے بھائی چھین لیے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کون ٹھیک کرے گا؟ حکومت کس کی ہے؟ چیف ایگزیکٹو صوبے کا کس جماعت کا ہے؟ حکمرانی کس جماعت کی ہے؟ سوال کرو تو بولتے ہیں سیاست کر رہے ہو تم لوگ. کیا یہ اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا، ہائی لائٹ کرنا، عوام کی جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو تھرو پریس کانفرنس، تھرو اسمبلی بات کرنا، کیا یہ سیاست ہے؟ اگر یہ سیاست ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ہم یہ سیاست پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. آپ کو ٹھیک کرنا ہے چیزوں کو. آپ نے لوگوں کی جو یہ اموات ہو رہی ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. حکومت کہیں نظر وزر نہیں آ رہی ہے. کہتے رہیے سب اچھا ہے، بناتے رہیے بے وقوف پریزنٹیشن ہے دے کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے. میں وہ باتیں کر رہا ہوں. دیکھیں میرا کوئی سیاسی خانوادے سے تعلق تو ہے نہیں بھائی ہم سب کا. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو ایک عام سندھ کا باسی کر رہا ہے، کراچی کا شہری کر رہا ہے کہ یار مرے جا رہے ہیں ہم لوگ، حکومت کچھ کرتی ہی نہیں ہے. کب کرے گی حکومت؟ عوام بولتی ہے، عوام کے نمائندے بول رہے ہیں یہی بات بیٹھ کے. تو اس کا جواب حکومت نے دینا ہے نا. میٹنگیں کر لیں، بات ہو گئی، چیزیں ہو گئی، انتظامیہ تمہارے پاس، بجٹ تمہارے پاس، پولیس تمہاری، پتہ نہیں سارے محکمے تمہارے، اموات کا سلسلہ نہیں رک رہا. اس پہ حکومت کو میں آج اس پریس کانفرنس کے تھرو یہ بالکل باور کرا رہا ہوں کہ دیکھیں اس معاملے پر حکومت سندھ کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. اس طرح لوگوں کی اموات ہوتی رہے اور ہم یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس سے کریں، احتجاج کر لیں، اس طرح چلنے کی نہیں بھائی کہانی، نہیں چلنے والی کہانی. آپ کو کنکریٹ میجرز لینے ہوں گے. لوگوں کی یہ جو جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے. نہیں ہے، نہیں کر رہی آج کی تاریخ تک. یہاں پولیس کا کردار ویسے ہی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. پھر انتظامی طور پہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، نہیں کی جا رہی ہیں. کون کرے گا بھائی؟ کون کرے گا؟ بات کرو تو سیاست ہو رہی ہے. کیا یہ ایک جنون کراچی کا مسئلہ نہیں ہے؟ لوگوں کی اموات نہیں ہو رہی کیا؟ کیا وہ جو ڈمپر اور ٹینکر والے جب کسی اسکوٹر والے کو ہٹ کر رہے ہیں تو وہ لسان دیکھ کے ہٹ کر رہے ہیں؟ کوئی ایک ایتھنیسٹی کا مارا جا رہا ہے، کراچی والا مارا جا رہا ہے، چاہے وہ سندھی بولنے والا ہو، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ پختون ہو، چاہے وہ کوئی اور زبان بولنے والا ہو. الٹیمیٹلی کراچی والا مر رہا ہے اور نو ون کیئرز. یہ سب سے الارمنگ بات ہے ہمارے لیے. نو ون کیئرز. یہ ایسا سلسلہ نہیں چل سکتا. حکومت کو کنکریٹ میجرز لینے ہوں گے. اور ہم بھی اس طرح بیٹھ کے لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا بھائی، بات کر رہے ہیں، ہمارا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا. پھر ہم بھی وہ جو عوام ہم سے بات کرتی ہے پھر ہم بھی اسی ٹون میں حکومت والوں سے بات کرنا شروع کریں گے. اس طرح نہیں چل سکتی چیزیں. پھر
گورننس کے جو مسئلے ہیں اس شہر کراچی سے لے کے پھر میں دوبارہ بات کروں گا کشمور تک، اور خاص کر شہر کراچی میں چونکہ پروونشل کیپٹل ہے بات کروں گا اسپیسیفکلی اس کی. کیا یہ عید کے ابھی 3 دن پہلے عید الفطر ہوئی ہے، بارش ایکسپیکٹڈ تھی، ہونی ہے، رمضان میں بھی ہوئی تھی، عید کا بھی پتا تھا کہ ہونی ہے بارش. اس موجودہ بلدیاتی نظام نے جو اس صوبے پر امپوز کیا ہوا ہے، اس بلدیاتی نظام کی وجہ سے لوگ عیدگاہ میں عید کی نماز تک نہیں پڑھ سکے. بھائی میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، مگر میری دانش میں یہ کہ جو عید کی نماز ہوتی ہے وہ شاعر اسلام ہے. آپ کو خوشی منانی ہے، کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ عیدگاہوں میں نماز پڑھیں انسٹیڈ آف مساجد. نہیں پڑھنے دی جناب. کیوں؟ کیونکہ انتظامات ہی نہیں تھے، بارش ہو گئی تھی، پانی بھرے ہوئے تھے مختلف عیدگاہوں میں. آپ صحافی حضرات نے رپورٹ کیا کہ جی فلاں جگہ عید کی نماز منسوخ، فلاں جگہ عید کی نماز منسوخ. یہ نظام اتنا ناکارہ ہے، اتنا ناکارہ ہے. پھر گلی محلے علاقے آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو گلیاں ہیں، چوک ہیں، چوراہے ہیں، برباد ہوئے میں. کراچی برباد، حیدرآباد برباد، سکر برباد. لوگ کیچڑ میں گزر کے جو ہے نماز پڑھنے گئے ہیں. یار آپ سب کراچی والے ہو، آپ سب نے یہ وٹنس کیا ہوگا، میں کوئی انوکھی بات تھوڑی کر رہا ہوں. مگر حکومت کے خلاف کرٹیسزم نہ کھپے. چھو بلا سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، اچھی باتیں کرو. نہیں ہو سکتا اس طرح. بنیادی اصول پر کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ وہ سارے مسئلے دیکھیں. میں عوامی نمائندہ ہوں، ہم عوامی جماعت ہیں. عوام جو فیل کر رہی ہے میں وہ آپ لوگ کے سامنے ایکسپریس کر رہا ہوں. دیٹس اٹ. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. لگ رہی ہے بری لگتی رہے. یہ ہم اسمبلی کے ممبران ہیں. مجھے یاد ہے پچھلے پری بجٹ ڈسکشن میں، اس دفعہ تو آج کی تاریخ تک نہیں ہوئی ہے، مجھے یاد ہے پچھلے پری بجٹ میں صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے کہا تھا کہ جناب آپ کے لیٹر لکھنے پر ہم نہیں کر رہے ہیں پری بجٹ، ہمیں کرنی تھی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم جمہوری ہیں. پچھلے سال جمہوری تھے، اس سال غیر جمہوری ہو گئے. مطلب یہ لکھا ہوا ہے، یہ میرے پاس رولز کی کتاب ہے، 143 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی پارلیمانی امور کا وزیر خزانہ سے کنسلٹ کر کے پری بجٹ کا ڈسکشن کرے گا. 5 دن یہ ڈسکشن چلے گی. اور تیسرا پوائنٹ، اسمبلی ریکمینڈ کرے گی پروپوزل گورنمنٹ کو. پچھلے سال بھی کی تھی ریکمینڈ، ریزولوشن پاس کی تھی وزیر اعلیٰ صاحب نے، وزیر خزانہ جو تھے، ہیں مطلب دونوں ہی ہیں وہ، تو ریزولوشن پاس کی تھی انہوں نے کہ جی آپ نے جتنے ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے جو پروپوزلز دیے ہیں، ہم اسمبلی نے قرارداد پاس کی کہ گورنمنٹ باؤنڈ ہے کہ اس کے اگینسٹ اسکیمیں بنائے گی اور چیزیں کرے گی. ہوتا کیا ہے، بجٹ آ جاتا ہے، بجٹ میں ایک بلاک ایلوکیشن رکھی جاتی ہے، اس میں پیسے رکھے جاتے ہیں، اور وہ پیسے پورے سندھ کے جتنے حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی ان سب کو دے دیے جاتے ہیں. کیوں؟ اپوزیشن کے جو ممبران ہیں ان کا تعلق صوبہ سندھ سے نہیں ہے. آپ نے تفریق پیدا نہیں کر دی. اگر اس کو ہائی لائٹ کروں گا تو یہ کہیں گے آپ سندھ میں تفریق کی بات کر رہے ہو، آپ کے عمل نے تفریق کی ہے. جناب اس پہ تو میں پوری تفصیلی گفتگو کروں گا بجٹ میں کہ یہ جو ڈرامہ لگایا گیا ہے. مختلف مواقع پہ میں نے حکمراں جماعت کے جو گزرے ہیں ان کو کہا ہے کہ تھوڑا کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں. کراچی بھی تو سندھی ہے، کراچی بھی تو سندھی ہے. تو جو آپ نے بجٹ اسکیمیں رکھی تھی وہ حکمراں جماعت کے ایم پی ایس کو مل گئی جناب. پھر کراچی سے تعلق رکھنے والے بھی جو حکمراں جماعت کے جو 47 ہے نا کماڑی والے سارے، ان کو مل گئی. کیوں بھائی؟ ہم کون ہیں؟ فلسطینی ہیں، تم کون ہو؟ یہ کیا ڈسپیرٹی ہے؟ یہ کون سا ایک سندھ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ ایک کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو اپنا قبلہ درست کرنا ہے جناب. جب وہ باتیں نکلتی ہیں نا کڑوی کسیلی، تو آپ کو کڑوی کسیلی اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ حق باتیں ہوتی ہیں. اب آج کی بھی بات بری لگے گی
آج کی بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی بری لگے گی کیونکہ میں سچ کہہ رہا ہوں. سچ نہیں کہو بھائی یہاں پہ, یہاں راگ الاپتے رہو, سب اچھا ہے گا پالیسی بتاتے رہو. تو یہ چیزیں کس نے ٹھیک کرنی ہے بھائی, کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ نکال لیں, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو سی ایم صاحب کی, وزیر خزانہ کی پچھلے سال کی پری بجٹ کی اسپیچ نکال لیں. اس میں کیا انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کے کہنے پہ تھوڑی کر رہے ہیں ہم, انہوں نے لیٹر لکھ دیا تو لکھ دیا, ہمیں تو کرنا ہی تھا. اس دفعہ کیا ہوا؟ اچھا میں تو کہہ رہا ہوں ابھی بھی مارچ میں ختم ہونے میں ٹائم ہے بھائی, کل سے لگا دو اسمبلی کا اجلاس, 5 دن کر دو نا یار, پری بجٹ ہو جائے گی نا, کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر ہم جیسی جماعت, پری بجٹ بھی ہو گئی, ریزولوشن بھی پاس ہو گئی, بات بھی ہو گئی کہ ہاں جی بجٹ ملے گا, چیزیں ہوں گی, فلاں ہوگا, ڈھمکا ہوگا, ڈھاک کے 3 پار, اگلے سال بیٹھے ہوئے مارچ میں, کچھ بھی تو نہیں ہوا جناب. آپ کی کون سی بات پہ بھروسہ کیا جائے؟ مجھے یہ تو بتا دیا جائے کہ کون سی بات پہ بھروسہ کرے آپ کے جناب. آپ تو ماشاءاللہ فلور پہ بول کے مکر جانے والے ہو یار آپ لوگ. تو آپ پھر ایکسپیکٹ کرو کہ نہیں ہم سب اچھا ہے بولتے رہے, تو ایسے تو نہیں چلنے والی کہانی. یہ گورننس کے مسئلے کو میں نے جیسے پہلے بتایا, پھر ان کے رویے اسمبلی میں بتا دیے, ان کی سیریسنس صوبہ سندھ کے ساتھ سیریسنس بتا دیے کہ کتنی ہے. ایک حکمراں جماعت کے ایم پی اے نے سچ بات بولنا شروع کر دی تھی, میرے علاقے میں یہ نہیں ہے, میرے علاقے میں وہ نہیں ہے, بیچارہ تاب میں آ گیا. یہاں تو بائی ڈیزائن جو ہے کہا ہوا ہے کہ سب اچھا ہے بولو, اور یہ ہم سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ ہم بھی یہی بات بولیں. نہیں بھائی ہم تو سچ بات بولیں گے, اچھی ہے بری ہے آپ جیسے تائیں لیں, 18 سال کی حکمرانی ہے آپ کے پاس. یہ سارے معاملہ ٹھیک کرنے میں حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا نا بھائی. حکومت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں ڈمپر حادثات میں, جانے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب اچھا ہے. گورننس کے مسائل ہیں, جو بلدیاتی نظام کراچی سے لے کے کشمور تک نافذ العمل ہے وہ نکما ہے, ناکارہ ہے. اس میں کراچی میں یہ سارے شریک جرم ہیں, یہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اور دیگر جتنی جماعتیں ہیں یہ سب شریک جرم ہیں. انہوں نے سودے بازی کی ہے کراچی پر, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو چاہے وہ تحریک انصاف ہو. آپ کے سامنے نا شہر کی گلیاں ہیں, گواہ ہیں, لوگ کیچڑ سے جا رہے ہیں نماز پڑھنے. کیوں بھائی؟ گلیوں کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ ٹی ایم سی کے پاس ہے. ٹی ایم سی والے ان کے پاس ایک ہی کام ہے, سب گھما کے کے ایم سی پہ ڈالو. کے ایم سی والا بے اختیار ہو کے بولتا ہے میں با اختیار ہوں. مذاق لگا ہوا ہے نا, مذاق لگا ہوا ہے. اس کو ٹھیک کون کرے گا بھائی؟ کون ٹھیک کرے گا؟ سچ بولنے لگ جاؤ برا لگنے لگ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہے, اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا. پاکستان مزید کسی فینٹیسی کے, خاص طور پہ صوبہ سندھ, کراچی, آپ کو پتہ ہے جیو پولیٹیکل سچویشن کیسی ہے کراچی میں. کیا ہم ابھی اب آج کے ایسے دور میں بھی کہ جہاں پہ سارے معاملات چل رہے, ہم بیٹھ کے گٹر سیوریج پانی میں گھسے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے کام ہی ٹھیک نہیں کیا ہے بھائی. چاہے وہ K4 کی آگمنٹیشن ہو, مجھے نہیں پتا اگلے بجٹ میں کتنا پیسے رکھیں گے, باتوں کے ٹورنامنٹ تو چل رہے ہیں. وفاق بولتا ہے ہم K4 بنا رہے ہیں, وہ بھی نہیں بن رہا. صبح بولتا ہے میں آگمنٹیشن کر رہا ہوں, وہ بھی نہیں ہو کے دے رہی. یار ماموں بنا رہے ہو کراچی والوں کو, کہیں تو فل سٹاپ لگاؤ یار, کہیں تو فل سٹاپ لگاؤ. کتنا برداشت کریں گے؟ مطلب میں یو نیم اٹ, کون سا, میں سالڈ ویسٹ کی بات کر لیں, کچرے کا ڈھیر بنا ہوا تھا کراچی, کچرے کا ڈھیر بنا ہوا تھا. کل حیدرآباد کے اراکین اسمبلی سے بات ہوئی, حیدرآباد میں بھی یہی صورتحال ہے. کس چیز پہ, کن کن چیزوں پہ روئیں, کن کن چیزوں کو بتلائیں. ایسے ایسے پروجیکٹ بھی بتا دیے کہ اپنے لیڈرشپ سے افتتاح کرا کے بھی جھوٹ بولا ان لوگوں نے. کیا کریں؟ یہ بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ابھی ریسنٹلی گل پلازا پہ دیکھیں, ہماری کوششوں کاوشوں سے ایک جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہوئی, تمام چیزیں ہوئی, حکومت کو حکومت الٹیمیٹلی راضی ہوئی اس بات پہ. ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. ہم نے جو احتجاج کیا وہ بھی آپ کے سامنے دنیا نے دیکھا کہ ایک پرنسپل اسٹانس لیا ہم نے, اور اس پرنسپل اسٹانس سے 1 انچ بھی نہیں ہٹے, 1 انچ بھی نہیں ہٹے ہم. آپ ہی لوگوں کے توسط سے پتہ لگا گل پلازا میں دوبارہ آگ لگ گئی. اب یہ جو میں بنانا ریپبلک بول رہا ہوں اس کی ایک اور مثال ہے. کارڈن آف ہوا ہے نا, کارڈن کیا ہوا ہے نا, وہاں جوڈیشل کمیشن جا رہا ہے, انکوائری ہو رہی ہے, ایسے ہی کچھ چل رہا ہے. آپ صحافی حضرات کو زیادہ مجھ سے بہتر پتا ہوگا.
کیا مذاق چل رہا ہے کہ وہ جو بیریکیشن ہوئی ہوئی ہے اس کو بریچ کر کے کچھ لوگ اندر چلے جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سے کیا کیا چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں, نشاور لوگ جو ہمارے نشے کرسلی یہ سب جو شہر میں گھوم رہے ہیں, وہ اندر چلے جاتے ہیں, وہ نشے بھی کر رہے ہیں, وہ پھر آگ بھی لگ جاتی ہے, پھر دھواں بھر جاتا ہے, پھر دوبارہ فائر بریگیڈ آ جاتی ہے. یہ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا بنانا ریپبلک کا میں ایک کوئی عملی نمونہ پیش کر رہا ہوں؟ تو اگر میں یا میری جماعت اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے ان ایشوز کو, تو برا کیوں لگتا ہے بھائی؟ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو, اپنے اعمال ٹھیک کرو. نہیں ہے تمہارے اعمال ٹھیک, پھر بہت سارے اس میں اس کی چیزیں ہیں. کیا گل پلازا پہ مجھے دیکھیں, مجھے نہیں پتا, کمیشن آلریڈی کام کر رہا ہے اس پہ, تو جو فائنڈنگز آئیں گی, مگر جو چیزیں آ رہی ہیں آپ میڈیا حضرات کے توسط سے ہمارے پاس, اس میں تو بڑا کلیئر ہے بھائی. ہمارے پاس فائر ٹینڈر کا ڈرائیور نہیں تھا تو ہم ایک ہی تھا تو ہم نے ایک ہی بھیج دیا, پھر پانی بھی کم تھا. یہ وہ ساری باتیں, ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں شروع سے. یہ نکمے ہیں, یہ نااہل ہیں, ان سے نہیں ہو سکتا ٹھیک, ان سے نہیں, یہ اپنا ایک محلہ ٹھیک نہیں کر سکتے. ان کو صوبہ پورا دے دیا, صوبہ ٹھیک کرو, وہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے, پتہ نہیں کون سا ٹھیک ہو رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, اور میں یہ کوئی میری جماعت کرنے, بھائی دیکھیں ہم ہیں عوامی لوگ, عوام میں بیٹھتے ہیں, جو عوام بولتی ہے پورا مہینہ. رمضان میں آپ کو پتہ ہے سحری افطاری میں گیدرنگز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, جو مہینے بھر ہم نے عوام سے سنا ہے وہ ہم آپ کے آگے آگے سنا رہے ہیں کہ خدا را ان سارے مسئلے پہ حل کی طرف جائیں. آج کی تاریخ فل اسٹاپ لگائیں. ہو گئی غلطیاں, ہو گئی, معاملات خراب ہو گئے. Let's move forward. Let's do something good for the people of Sindh. آج سوچ لیں اچھا یار, آج سوچ لیں اچھا. سوچنے پہ بھی ثواب مل جاتا ہے, یہ سوچنے بھی نہیں ہے تو ہم تو بات کریں گے. تو ان تمام چیزوں کو لے کر حکومت کو میں نے بہت جنرل وے میں نے 2-3 ٹاپکس کو آپ کے سامنے رکھا, اور صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ سندھ کی عوام پریشان ہے. اس پریشانی کا سبب اس صوبے کی صوبائی حکومت بن رہی ہے. ٹھیک ہے, اس صوبے کی حکومت ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور لوگوں کو ریلیف دے. اگر یہ جو آپ کا 3rd tier گورنمنٹ کا نظام ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا, جو کہ نہیں کر رہا, ریالٹی ہے. کراچی تیسرا کیا ہے, بدترین رہنے والا شہر, اکنامک انٹیلیجنس رپورٹ کا سروے جو ہے. تو اس 140A میں جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا پروپوزل ہے, اس پہ بات کریں نا, بات کریں بھائی. وہ ایم کیو ایم کا پروپوزل ہے, مگر ایم کیو ایم کا پروپوزل نہیں ہے, وہ 25 کروڑ عوام کا پروپوزل ہے. اس میں کوئی ایک بات کسی ایک اسپیسیفک شہر, گاؤں, گوڑ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہ پورے پاکستان پہ اپلیکیبل ہے, وہ پورے پاکستان کی بہتری کا جو ہے واحد ٹول ہے. پاکستان میں جمہوریت ہے, جمہوریت کے ثمرات عام عوام تک پہنچ رہے نہیں ہے, عام عوام ووٹ ڈالتی ہے, تو عدم اعتماد بڑے ہوگا نا. عوام بول رہی ہے ایسی جمہوریت کا میں کیا کروں, اچار ڈالوں, جس کے ثمرات مجھ تک نہیں پہنچ رہے. تو جو ثمرات ہیں اس تک پہنچنے کا واحد ٹول 140A ہے. 140A کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ, اس میں اس کو امینڈ کریں. ایم کیو ایم کا جو پروپوزل ہے, بھائی آپ کو اچھا نہیں لگتا, اس پہ بیٹھ کے بات کریں. جمہوری لوگ ہیں, بات چیت, ڈائلوگ اینڈ ڈسکشن تو کبھی بھی نہیں رکتا, اس پہ آپ اپنا انپٹ دیں. مگر خدا را کچھ تھوڑی دیر کے لیے آپ پورے 25 کروڑ کا نہیں سوچ رہے, نہیں سوچے, سندھ کے 6 کروڑ لوگوں کا تو سوچ لو یار, کسی کا تو سوچ لو. قانون میں تبدیل کر دو, جب تک آئینی امینڈمنٹ ہوتی ہے, 2/3 ہوتی ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. قانون بہتر بنا دو یار, قانون تو بہتر بنا سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اس کے پاس میجورٹی ہے. ان سارے چیزوں کو ٹھیک کرنے میں حکومت اپنا جو کردار ادا کر رہی تھی, آج اس پریس کانفرنس کے تھرو بتانے کا مقصد ریکال کرنا ہے کہ یہ سارے ایشوز سٹینڈ سٹل ہے. لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے صوبے میں, لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں, اور ہم اس طرح کنٹینیوشن کے ساتھ چلنے میں اب شاید ہم بڑے ریلکٹنٹ ہوں. جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں شاید ہم وہ ایجیٹیشن اور تمام چیزیں, یہ شاید ابھی متحمل نہیں ہو سکتا.
تو اس کا کوئی ناجائز فائدہ تو نہ اٹھائے کوئی جماعت. تو جو کرتا دھرتا ہیں ہمارے اس پاکستان کے, ان کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ان کو رائٹ ٹریک پہ لانا ہے. بگڑا ہوا بچہ ہے, اس کو سیدھا کرنا ہے. تو سیدھا کرنے میں کردار ادا کرنا ہوگا جناب. ہم تو چھوٹے بھائی ہیں, بڑے بھائی کو سمجھا رہے کہ سدھر جاؤ, وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. تو تھوڑا سا ابو کو سمجھانا ہوگا, تو وہ سمجھا دیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. شکریہ تو ادا کرنے دو سب کو ایک 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 ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی ایک ملاقات ہوتی ہے عید سے پہلے, اور وہ بہت خوشگوار موڈ میں ملاقات ہوتی ہے. محسن نقوی بھی اس میں دکھائی دے رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ یہ طے ہوا کہ اب کراچی میں ترقیاتی کام ہوں گے, اور اس میں محسن نقوی جو ہے وہ اس کی نگرانی میں ہوں گے, اور ایم کیو کو اس میں جو ہے اعتماد میں لیا گیا ہے. کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ ویل دیکھیں, میں تو پتہ نہیں آپ اس ملاقات میں تھے یا نہیں تھے, میں تو نہیں تھا کم از کم. آپ نے اتنی ڈیٹیل میں آپ نے ڈیٹیل میں ویل دیکھیں, سیاسی اکابرین چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں, سب قابل احترام ہوتے ہیں. پہلی بات, چاہے پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, دیگر لوگ ہوں, تمام چیزیں, انلیس اینڈ انٹل کہ وہ ریاست کی حدود جو طے ہوئی ہوئی اس میں رہتے ہوئے کام کریں, ٹھیک ہے نا. تو سیاسی جماعتوں کا ملنا, جمہوریت کیا ہے, جو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے, اس کا کانسیپٹ آپ پڑھیں تو جس کی جہاں پہ جتنی میجورٹی اس کا وہاں پہ اتنا اختیار, یہی ہے نا کانسیپٹ. تو اگر دو بڑی سیاسی جماعتیں, سندھ کی دو بڑی سیاسی اکائی, ایک دیہی سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, ایک شہری سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے دو لوگ بڑے جو ہیں وہ آپس میں ملیں, تو یہ ایک اچھا سائن ہے. اچھا, جو دوسری پارٹی ہے, جو آصف علی زرداری صاحب ہیں, وہ صرف ایک پارٹی کے ہیڈ میں نہیں ہے, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, ٹھیک نا. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی فیڈرل ایجوکیشن منسٹر سے ملاقات, اس کو اسی کانٹیکس میں رکھا جائے, ٹھیک ہے. اور ویسے اگر میں بات کروں, پولیٹیکل لوگوں کا ملنا, اٹس اے گڈ سائن, ملنا چاہیے. ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آخری سولوشن ہے. بہت ساری چیزیں آج دیکھ لیں نا, جو جنگ چل رہی ہے اس میں بیٹھ کے آخری میں کیا ہو رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے نا, بات چیت سے ہی حل نکلتے ہیں. تو لڑائی جھگڑا ہوتا رہے وہ, مگر بات چیت ہی الٹیمیٹلی سولوشن ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سینس پریویل کر رہا ہے صوبے کی بہتری میں. ہم سب اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. شہری سندھ ہمارا مینڈیٹ ہے, ہمارا ووٹ ہے, ہمارا سپورٹ ہے. کراچی ہو, حیدرآباد ہو, سکھر ہو, یہ وہ سارے ابند ایریاز ہیں جہاں سے ہمارا ووٹ اینڈ سپورٹ رہا ہے. تو اس کی بہتری کے لیے اور ان جنرل پورے سندھ کی بہتری کے لیے اگر کہیں سے بھی کوئی بات کی جائے گی, ایم کیو ایم فبیا کہے گی. سب کا لے لوں گا, سب کو لے لوں گا, سب کو لے لوں گا, میرے بھائی سب کو لے لوں گا. اکرم بھائی, علی بھائی یہ بتا دیں کہ جس کراچی میئر اور سندھ حکومت پر آپ یہاں ویٹ کر رہے ہیں, تو صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان دونوں پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے, وزیر اعلیٰ پہ اور میئر کراچی پہ. اور آپ کو یاد ہوگا اسی صدر کو آپ نے بھی ووٹ دے کر صدر مملکت بنایا ہے. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کے منتخب, آپ کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے صدر جو ہے نا میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں؟ اور آپ ویسے ایک آف دا ریکارڈ بات بتاؤں, اعتماد کا اظہار ان پہ ہوتا ہے جن پہ عدم اعتماد چل رہا ہوتا ہے. تو میرا اتنا صحیح جواب ہے. علی بھائی یہ بتا دیں, گورنر سندھ کی تبدیلی ہوئی, فاروق بھائی نے غصے میں آ کے تمام ترقی چینلز پر بیپر دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان حکومت سے علیحدہ ہو جائے, لیکن کراچی میں کام نہیں ہوتے. وہ تمام تر پروجیکٹ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, K4 وفاق حکومت اس کو دیکھ رہی ہے, اس کے اوپر کبھی بھی ایم کیو ایم پاکستان نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ K4 مکمل نہیں ہو رہا, آئے ہم حکومت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, یا وہ دیگر منصوبے جو وفاق چلاتی ہے کراچی میں, اس پر ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سیف سائڈ نہیں دے رہی, جس کی وجہ سے حکومت خود کو سیف محسوس کر رہی ہے. آف دا ریکارڈ آپ کو بھی ایک جواب دوں, آپ اشور کرا دو کہ K4 اس سال بن جائے گا, میں اعلان کر دیتا ہوں ایم کیو ایم کی طرف سے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہوتا کیا ہے کہ اب شاید اس طرح کی جو فینٹیسی ہے نا, میں بار بار بات کر رہا ہوں جیو پولیٹیکل سچویشن پاکستان میں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی. دیکھیں ہم سب کو نا, ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی آل آر پاکستانی, اس چیز کو سمجھنا ہوگا. پاکستان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے باس, ٹھیک ہے. اگر کراچی کے پروجیکٹس نہیں بن رہے ہیں تو جو نہیں بنا رہا وہ قصوروار ہے, جو اس پہ بات نہیں کر رہا وہ قصوروار ہے. کیونکہ کہتے سب ہیں جی کراچی سب کا ہے,
when it comes to service delivery, when it comes to giving back to the people of Karachi, केड़ा कराची MQ वाले बात करेंगे? तो हमें फ़ख्र है इस बात पे, हमें इस बात पे फ़ख्र है। K4 को लेके एहसन इकबाल साहब वज़ीरे क्या है, प्लानिंग है ना, वो तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उन्होंने खुद मीडिया पे ही आके कहा था ना कि जितना हमें ज़रूरत होगी कराची के K4 को हम कंप्लीट करने में, हम उसमें उसको असिस्ट करेंगे। सवाल करें ना उनसे जनाब कि क्यों नहीं बन रहा है K4, ये सवाल उनसे करना। देखिए ड्राइविंग सीट पे वो मौजूद हैं, अगर कहीं मिस, भाई मैं आपकी बात पे एतबार ही कर सकता हूं ना, मैं कर रहा हूं एतबार, जो सपोर्ट जो असिस्टेंस आपको मुझसे चाहिए, मेरी जमात से चाहिए, वो दे रहा हूं मैं। व्हाट एल्स यू दे गाइस वांट फ्रॉम अस, इस चीज को भी समझना होगा। कराची वाले के गवर्नर इंपोर्टेड है या मंसूबा इंपोर्टेड है? दोनों सीनियर हैं, किसको बोलूं? आप ज्यादा सीनियर हैं। दूसरी बात ये पुलिस का भी नहीं होगा, और तीसरी बात ये कि ये सुधरने वाले नहीं, आप क्या कर सकते हैं? ये सुधरने वाले नहीं है जिनकी आपने बात की ना, अब आप क्या करें? वेल, ये आपकी राय है, बहुत सारों की राय है इस सूबे में, ये वाली बात जो है ना, बहुत सारों की राय है। अब इस राय को या तो तब्दील किया जाए उनके अमल से, या मैंने जैसे बताया ना, भाइयों में लड़ाई होती है तो अब्बू आ जाते हैं, तो अच्छा अली भाई समझ जाए। आपने फरमाया कि सिंध के दो बड़े स्टेक होल्डर पीपल्स पार्टी और एमक्यू शहरी नुमाइंदा, तो माजी में से रहा है कि ये दोनों बड़े स्टेक होल्डर सूबा सिंध की हुकूमत में शामिल नहीं हैं। एक बार फिर इस पे भी गौर हो रहा है, क्या एमक्यू को अगर सिंध हुकूमत में शामिल होने की दावत दी जाए तो आप इस दावत को कबूल करेंगे? आप दोनों मिलकर इन मसाइल को हल करेंगे? वेल, हमारी प्रायोरिटी कराची के आवाम को, ख़ास तौर पे चूँकि हमारा वोट एंड सपोर्ट है अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध, उसको रिलीफ पहुंचाना है। इस शहर के साथ जो जुल्म ज़्यादती है उस पे आप मुझे अगर अगले 10 घंटे बोलेंगे कि अली खुर्शीदी बोलते रहो, तो मैं बताता रहूँगा, मैं बोलता रहूँगा, ठीक है, सबको पता है वो वाली बात। तो अगर उसमें कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ा जाएगा कराची और शहरी सिंध के मसलों पर ख़ास तौर पर, और बिलुमुम पूरे सिंध के मसलों पर, तो अगर हुक्मरानों की जानिब से एक स्टेप बढ़ा जाएगा, MQM 3 स्टेप आगे बढ़ेगी। हाल ही में एक सेक्टर में बड़े इंकशाफात किए हैं, उनकी कोई रिकॉर्डिंग आई थी, मंशियात के भी उन्होंने जिक्र किया कैसे कैसे होती है, बड़ा मुनज़्ज़म कारोबार है। एक उनकी MP हैं, आपके दोस्त भी हैं, वो पानी बेचते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इन पर इंक्वायरी होनी चाहिए? जो इल्ज़ामात इंक्वायरी हो, साबित हो, जूते मारो, मेरे पास और कोई लफ्ज़ ही नहीं है भाई। मगर इस पर आप लोग आवाज़ नहीं उठाते ना सिंध असेंबली में, अगर वो जो हुकूमत है उनके इलाके में सिंध असेंबली है जो वो कर रहे हैं, वो आपके विरोध नहीं, आपको रोकते बैठते कि आपको पता नहीं, मगर आपने जब उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। बोलेंगे कि अब आप आपके MP यहाँ बैठे हुए पानी की बूंद बूंद तरफ से, दूसरा MP जो पानी बेच रहा है, अब आप तरस रही है, MP मजे में। चले यार, इस पर अच्छा वाला जवाब दे दूँ मैं। भाई देखें, बात इतनी सी है, शहर कराची में जितनी पानी की नीड है उस पानी का आधा मयसर है। पहली बात, सिर्फ कोरंगी नहीं, औरंगी, लाइंस एरिया, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बाकी एरियाज, मंगोपीर, बल्दिया, किमाड़ी, सभी जगह तो पानी नहीं है यार। ये क्यों ये पानी का मसला सिर्फ कोरंगी का मसला है भाई? ये पूरे कराची का मसला है। इस कराची के पानी के मसले पर अगर कोई किसी भी अंदाज से पानी की चोरी में मुलविस है, जो कि बहुत सारी जगहों पे हम मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं, हर जगह पे, मैंने तो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बोला था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर कहीं पे कोई पानी की लाइन में कुंडा लगाया जा रहा है और हुक्मरान जमात का कोई चेयरमैन मुलविस ना हो, हुक्मरान जमात का MP मुलविस ना हो। नॉर्मल है यार, मैं तो फ्लोर पे बोल चुका हूं भाई। अब आपने अगर नहीं सुनी तो ये तो ना कहे ना, कम से कम स्वीपिंग स्टेटमेंट की MQM बात ही नहीं करती है। MQM बात करती थी, इन तमाम मसाइल पे बात करती थी, करती है और इंशाल्लाह करती रहेगी। करें चीनी अभी वो मैं चले आप
ویل یہ تنظیمی ہمارے ذمہ داران سے پوچھیں تو زیادہ بہتر بتا سکیں گے, بٹ یس ہمارا پورا تنظیمی اسٹرکچر جو ہے آل اوور پاکستان موجود ہے, گلگت بلتستان میں ہے, آزاد کشمیر میں ہے, تمام جگہوں پہ موجود ہے. اس کی افیکٹیوٹی کتنی ہے, کتنا مؤثر ہے, کیا ہے, وہ ہمارے تنظیمی ذمہ دار آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے. یس ہم اس جو ہمارے جو بیسز ہیں اس کو ہم پہلے جو جتنے بیسز تھے ہم اس کو کیری کرتے ہیں. ہم پہلے بھی بات کرتے تھے, ہم آگے بھی بات کرتے ہیں, انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ویل میں سمجھے کس کانٹیکس میں بول رہے ہیں آپ؟ یہی تو وہ بہتر بتا پائیں گے کہ وفاق کراچی پاکستان اور کراچی کے حالات اتنے خراب ہو چکے کہ ہم نے جو تمام تحفظات بتا دیے وفاق اور اداروں کو, اب ہم ان کے جواب کے منتظر ہیں, اس کے بعد کوئی فیصلہ ہے. ویل وہ بار بار خالد بھائی یہ پوائنٹ بولتے ہیں نا, کہیں نہ کہیں کنسنسس ہے کہ کراچی نہیں بننا, تو مجھے لگتا ہے اسی کانٹیکس میں بولا گیا ہے. سب کو سب کچھ پتہ ہے نا اس شہر کا, سب کو سب کچھ پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. میری رائے ہے, اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں اب فل اسٹاپ لگانے کی باری ہے. انف از انف. کراچی کی عوام اور کتنا سفر کرے گی, کہیں تو بند باندھا جائے. میں بار بار یہ بات میں کوئی 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یار ٹھیک ہے, وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نیلسن منڈیلا یاد ہے, آ جاؤ بیٹھ جاؤ سب سچ بول دو یار, جس کی کیا کیا غلطی تھی, کس کی کیا کیا غلطی نہیں تھی, اور لیٹس موو فارورڈ. کراچی کی بہتری کے لیے, سندھ کی بہتری کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے آگے بڑھو بھائی, آگے بڑھو. نہیں بڑھا جا رہا ہے اس پہ شکوہ کر رہے ہیں بھائی.